الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال سبحانه وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام و صدر باوقار و نقیب جلسہ اور دیگر سامعین کرام و پردہ نشین بہنیں، یہ جلسہ جو آپ کو مارد وجود میں آیا ہے، یہ ایک محنت اور قد و کاوش اور بہت سارے تھکن اور بہت سارے فکر کا مجموعہ ہے۔ میں اپنے محترم حضرت مولانا ذوالقرنین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بار بار مبارکباد پیش کروں گا کہ کس کٹھن اور کس تکلیف، کتنے فکر کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ جلسہ ہوتا ہے، وہ کرنے والے جانتے ہیں۔ میں ایک مدرسہ کا خادم ہوں اور الحمدللہ 40 سال تک خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، خدمت کا اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت مولانا ذوالقرنین صاحب بمبئی میں رہ کر کے اس مدرسے کو فکر کر رہے ہیں اور اتنا بہترین انداز سے چلا رہے ہیں۔ میں برابر مولانا ابوبکر صاحب سے خبر لیتا ہوں اور میرا عزیزم مولانا حبیب اللہ صاحب، ان حضرات سے خبر لیتا ہوں۔ یہاں کی تعلیم الحمدللہ تصفی بخش ہے اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے اجتماعی امتحان میں یہاں کے بچے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس سے پچھلے سال یہاں کے بچے نے انعام بھی پایا ہے اور اس سال بھی معلوم ہوا کہ بچے انعام پائیں گے۔ جلسہ جو ہوتا ہے یہ بہت محنت کے ساتھ اور بہت خرچ ہوتا ہے۔ آپ جو آئے ہیں بہت دور دراز سے، تو ایسے تھوڑی آئے ہیں، اس میں خرچ ہوا ہے۔ علماء کو بلائیں، اس میں خرچ ہے۔ اگر اتنا خرچ ہونے کے بعد جلسہ با مقصد نہ ہو تو پھر وہ اتنا پیسہ جو ہے خرچ ہو جانا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ با مقصد ہونا چاہیے۔ جلسہ سے علاقہ میں کچھ دینی فضا قائم ہونی چاہیے، سننے والوں میں ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جیسے مفتی الیاس صاحب نے کہا کہ یہ پیغام کو جو 34 بچوں کا دستار بندی ہونے والی ہے ابھی، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک دل میں ایک داعیہ پیدا ہو، ہمیں ایک دل میں ایک گدگداہٹ پیدا ہو کہ ہمارے بچے بھی حافظ بنے، ہمارے بچے بھی عالم بنے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں، ان کو کوئی مولانا طیب صاحب نہیں بولتے، قاری طیب صاحب بولتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اور جب وہ بیان کرتے تھے تو ایک لہجہ میں 2 مرتبہ بیان سنا ہوں، الحمدللہ ان کو پایا ہوں، میری آنکھ نے اتنی خوبصورت اڑانے دیکھا آپ کو، یقین مانیے میری آنکھ نے اتنا خوبصورت اڑانے دیکھا۔
اتنے خوبصورت تھے اور بیان میں اتنی متانت، اتنی سنجیدگی تھی. جب وہ بیان کرتے تھے تو اللہ کا پناہ سمندر جس طرح سے ہے پانی کی کوئی کنارہ نہیں، اس طرح سے ان کا بیان کا کوئی کنارہ نہیں تھا. لیکن قاری طیب سے مشہور ہوئے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتا ہیں، حافظ احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں. حافظ احمد صاحب یہ حیدرآباد میں نواب کیا رہے، لیکن جب دارالعلوم میں آئے، اس کو کم کیجیے تو میرے آواز میں شاعر نہیں ہوں، میں مقرر ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ایک بات تم کان کھول کے سن لو، تم دنیا میں پورے جگہ مشہور ہو جاؤ گے، اور افغانستان اور ایران اور فلاں جگہ ہر جگہ تم جاؤ گے، تو عالم تم بنے ہو عوام کے لیے، لیکن حافظ بنائے ہوئے اپنے لیے. حافظ بنائے ہوئے اپنے لیے. اس لیے ہمیشہ مجھے یاد رکھنا، اور اوابین میں تم قرآن پاک میرے نام سے پڑھنا. بتاتے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اوابین میں 5 پارہ جو ہے اپنے باپ کے نام سے قرآن پڑھتے تھے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یقینی بات ہے جس کا بیٹا حافظ ہوگا وہ ماں باپ کی سر پر ایسا تاج پہنا جائے گا، وہ باپ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار عالم، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، میں تو ان پڑھ تھا، تو یہ تاج کہاں سے ملا؟ کہ قرآن کے برکت سے تاج ملا تھا. اور 10 آدمی کو ایسا ہے جس کو جہنم واجب ہو چکا ہے، لیکن شرط ایمان والا ہو. اگر ایمان والا نہیں تو پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. تو 10 آدمیوں کو سفارش کر کے وہ حافظ جو ہے جنت میں داخل کروائے گا. اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ یقینی بات ہے قرآن مقدس جو ہے یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، کوئی مذاق چیز نہیں ہے. قرآن مقدس اتنا اہم کتاب ہے کہ بتایا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے، اور اس کا بھی کیا آتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے. دوسری آیت فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس امانت ربانی کو آسمان و زمین میں پیش کیا، لیکن سبوں نے انکار کر دیا. انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھائی. یقینی بات ہے قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام. کلام جو کہتے ہیں کلام الملوک، بادشاہ کے بعد جو ہے وہ تمام باتوں کا بادشاہ ہوا کرتا. جتنے بڑے اہم آدمی ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اتنی اہم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہے. دنیا میں اور چیز مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، فرش مخلوق ہے، جنت و جہنم مخلوق ہے، جبرائیل مخلوق ہے، اسرافیل مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں. یہ کلام بہت اونچا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین کے ذریعے سے سب سے بہترین زبان جو عربی زبان ہے، تمام زبانوں میں سب سے اہم زبان ہے عربی زبان. اس زبان میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی جس کو فرمایا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید ویزا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اللہ نے اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیز دنیا میں بھیجا، ایک رجال اللہ، ایک کتاب اللہ. اگر صرف کہتے نبی بھیجتے اور کتاب نہیں آتی تو پھر بات نہیں بنتی، اور صرف کتاب بھیج دیتے اور نبی نہیں بھیجتے تو پھر بات نہیں بنتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر بہت بڑا میں نے احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا، تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا. تو کام یہ ہے قرآن کا تلاوت کرنا اور تزکیہ کرنا، حکمت کی باتیں بتانا، تاکہ تمہیں ضلالت سے نکال کر کے ہدایت کے راستے میں کام کرنا. اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اعزاز کے لیے ان کو معجزہ عطا فرمایا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے.
ایک سے ایک جادوگر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام جادوؤں کو وہاں ختم کر دیا اور سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے اور کہا کہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے مطابق وہ اس طرح معجزہ عطا فرمایا. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے ماہر حکیم تھے، فنکار ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کوئی ڈاکٹر مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی حکیم، کوئی وید کیسی بھی دوا کھلا دے مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. قرآن میں ہے وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، جب ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے اس کو بینا کر دیتے تھے. اس طریقے سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ عاجز کرنے والا کوئی دوسرا نہیں بھیج سکتا ہے، دوسرا اس کو پیش نہیں کر سکتا ہے، جسے یہ دلیل ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں دوسرا کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ تھا وہ معجزہ جادوگر کو تسلیم کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈاکٹری اور حکیمی نہیں، یہ معجزہ ہے. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے